थी जिसका न कोई भाई था न बहन थी, अकेली लड़की थी, माँ बाप की बड़ी लाडली थी, बड़ी प्यारी थी, बड़ी मोहब्बत से माँ बाप रखते थे। मगर लड़की की एक आदत गलत थी, पहले तो वो नमाज पढ़ा करती थी, कुरान की तिलावत किया करती थी, बहुत अच्छी लड़की थी, मगर एक आदत गलत थी। वो आदत क्या थी? अपनी माँ का कहना नहीं मानती थी। अगर उसकी माँ कुछ बोलती थी तो वो माँ को चुड़िया दिया करती थी, माँ की तरफ को जबान निकालती थी, मुंह टेढ़ा करके बोलती थी। वो लड़की, उसकी दोस्त जो थी, सहेली थी, वो भी बिगड़ी हुई थी। अब जरा इसका वाक़या सुनो मेरी बहनों, मोबाइल चलाने वाली हो बच्चियों या बच्चों, लड़कों सुनो, कान में एयरफोन लगा करके तुम्हें अजान का पता नहीं है, तुम्हें नमाज का पता नहीं है, माँ बाप का पता नहीं है। वो लड़की जो लाहौर के करीब रहने वाली थी, जुमे का दिन था, 16वां सिपारा पढ़ रही थी, जुमे की नमाज के बाद तख्त पे बैठी हुई वो लड़की कुरान की तिलावत कर रही थी। माँ उसका चूल्हा बना रही थी, मिट्टी का चूल्हा माँ बना रही है, लड़की 16वां सिपारा पढ़ रही है। ऐसे ही नाते सुनने के लिए बब्बू अत्तारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तकरीबन आधा सिपारा हो गया। दौर नया नया टीवी का दौर था, उस वक्त नई नई टीवी चली थी। अल्लाह अल्लाह, उसकी सहेली दौड़ती हुई आई, भागती हुई आई और आकर के कहने लगी, ओ मेरी बहन, आके उसके गले में हाथ डाल के चिपट गई, उसकी कौलियां भर ली, प्यार करने लगी और कहने लगी, मेरी सहेली सुन ले, तुझे मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुझे बहुत अच्छी समझती हूँ, तू मेरी बहन जैसी है। का बात बता, बात क्या है? इसने कुरान को बंद कर दिया। अच्छा खासा कुरान पढ़ रही थी लेकिन कुरान को बंद कर दिया। वो कहने लगी, बात बता। अब वो बोली, क्या बोली जरा सुनो, मोबाइल चलाने वालियों सुनो। वो लड़की कहने लगी, मेरे घर में टीवी चल रही है, अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं, फिल्में आ रही है। ये उसका कहना था, नकल कुफ्र, कुफ्र नबाशत। अल्लाह अल्लाह, वो कहने लगी, मैं अकेली नहीं देख सकती, तुझे बुलाने आई हूँ, चल मेरे साथ चल के गाने सुन ले, टीवी देख ले जो कुछ आ रहा। वो लड़की कहने लगी, कैसे जाऊं, मेरे सामने कुरान रखा है, मैं कुरान छोड़ के कैसे जाऊं, मेरा सिपारा भी पूरा नहीं हुआ है, मैं कुरान शरीफ पढ़ रही हूँ। इतना कहा तो उसने उस लड़की के सर पे हाथ मारा और मार के कहने लगी। ऐसे ही नाते सुनने के लिए बब्बू अत्तारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे पगली, तू कब सुधरेगी? जरा सोच सोच, अगर टीवी में गाने निकल गए तो तू क्या करेगी? अरे कुरान कोई भागा थोड़ी जा रहा, इसे बाद में भी तू पढ़ लेना। ये कुरान कोई खत कहीं को चला थोड़ी जाएगा, ये तू अपना सिपारा बाद में पूरा कर लेना। उसकी समझ में आ गई, उसने कुरान छोड़ा, सहेली के साथ चल दी है, गाने सुनने जा रही है, टीवी देखने जा रही है। माँ खड़ी हो गई, कहने लगी, नहीं मेरी बेटी, मेरे दिल के टुकड़े, मेरी आंखों की ठंडक, मेरा सुकून चैन करार मत जा, मेरी शहजादी मत जा, अरे मत जा, अल्लाह का कलाम छोड़ के मत जा। देख ये तेरी दोस्त नहीं है, ये दोस्त की शक्ल में शैतान है, तू अपना सिपारा पूरा कर ले। कहा, माँ मेरी सहेली आई है, काम सहेली नहीं है बल्कि ये शैतान है। वो लड़की कहने लगी, देख तेरी माँ कितना कितना बुरा कह रही है। उसने कहा, अगर मेरी माँ ऐसा कह देती तो चप्पल से मुंह तोड़ देती। अब ये लड़की बिगड़ गई, कहने लगी, ओ माँ जरा देख, तू देख मेरी सहेली को कितना बुरा कह रही है, माँ तू सुधर जा। लड़की ने माँ का कहना नहीं माना और टीवी देखने चली गई।
اللہ کتنی بچیاں ایسی ہیں جو اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتی. 14 15 سال کی لڑکیاں اگر ماں کچھ کہہ دینا تو ماں کی طرف کو آنکھیں نکالتی. ایسے ہی نعتیں سننے کے لیے ببو اتاری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. گردن ٹیڑھی کرتی. اگر ان کے مطلب کی چٹیاں نہ ہو، ان کے مطلب کا جوڑا نہ ہو، ان کے مطلب کا میک اپ نہ ہو، ان کے مطلب کے فیشنیلے کپڑے نہ ملے تو یہ کھانا نہیں کھاتی. ماں کو ذلیل کرتی ہے. توجہ ہے نا؟ ماں کو پریشان کرتی ہے. ماں کہتی رہی میری بیٹی مت جا، میرے لال مت جا، میرے دل کے ٹکڑے مت جا. اس نے ماں کو آنکھیں دکھائی اور منہ چڑھائی اور چلی گئی. اس لڑکی نے جو دیکھنا تھا دیکھا، ٹی وی میں جو بھی آ رہا ہو، اور دیکھنے کے بعد جب آئی لیکن اللہ ناراض ہو چکا تھا. میرا مولا غضب میں آ گیا تھا. اللہ نے کہا تو قرآن کو چھوڑ کے گئی ہے، اپنی ماں کا کہنا نہیں مانا. میری بچیوں، تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ اپنے ان بھائیوں کو، کمیٹی والوں کو دعائیں دینا اور کبھی اپنی ماں کا کہنا مت ڈالنا. تمہاری ماں کبھی نہیں چاہے گی میری بیٹی غلط ہو جائے. اگر تمہیں ڈانٹے، تمہیں جھڑکے، یہاں تک کہ تمہیں خوب ڈانٹے، تب بھی تم ماں کی نافرمانی مت کرنا. کبھی ایسا مت کرنا کہ تم اپنی ماں کا کہنا نہ مانو. ہمیشہ اپنی ماں کا کہنا ماننا. وہ لڑکی وہاں سے آ گئی. اب اس نے سوچا کہ قرآن پاک میں پورا کر لوں. سپارہ جو بچا تھا، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاتھ اٹھا کے الحمدللہ بولیو. دیکھو الحمدللہ، ماشاءاللہ رکھ لو. وہ لڑکی قرآن پاک پورا کر لوں. اللہ، اس لڑکی نے آ کر کے تخت پہ بیٹھی اور ماں روتی رہ گئی. ماں کا کہنا نہیں سنا. ماں دعائیں کر رہی تھی، اے اللہ میری بیٹی سے ناراض مت ہو جانا، یہ بھی نادان چھوٹی بچی ہے. مگر اللہ غضب میں آ گیا. اللہ نے کہا اب میں تجھے قرآن کو ہاتھ لگانے نہیں دوں گا. وہ لڑکی تخت پہ آ کر کے بیٹھی، چلو اپنا سپارہ پورا کر لوں، جو بچا تھا اسے پڑھ لوں. قرآن پہ ہاتھ لگانے والی تھی. جیسے ہی قرآن پہ ہاتھ لگانے والی تھی، اللہ نے رحل کے نیچے سے ایک خوخوار چھپکلی پیدا فرما دی. ایسی چھپکلی جو نکلی اس لڑکی کی پیشانی پہ چپٹ گئی اور لڑکی کو کاٹنے لگی، لڑکی کو ڈسنے لگی، لڑکی چیخنے لگی، چلانے لگی اور کہنے لگی ماں مجھے بچا لو، ماں مجھے بچا لو، ماں مجھے یہ چھپکلی کھائے لے رہی ہے، ماں بچا لو. ابھی اس نے ماں کا کہنا نہیں مانا تھا، اس نے ماں کو رلا دیا تھا. ماں کی آنکھیں لال ہو گئی تھی، ماں کو منہ چڑا کے گئی تھی، ماں کو غصہ دلا کے گئی. ایسے ہی نعتیں سننے کے لیے ببو اتاری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. ماں کو منہ چڑا کے گئی تھی، ماں کو غصہ دلا کے گئی تھی. ماں اندر کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، بیٹی سے ابھی بول نہیں رہی تھی. مگر اتنے میں جب چیخ کی آواز آئی ماں مجھے بچا لو، ماں مجھے بچا لو. ارے ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، ماں بڑی نرم دل کی ہوتی ہے، ماں بڑے پیارے دل کی ہوتی ہے. ماں مجھے بچا لو جب اتنا کہا تو وہ لڑکی کی چیخ سنی، لمحہ کونے سے نکل کے فوراً باہر آ گئی. کہا میری بیٹی کیا بات ہے؟ ابھی ناراض تھی مگر بیٹی کی ایک چیخ پہ آ گئی. کہا ماں بولی میرے لال کیا بات ہے؟ کہنے لگی ماں مجھے چھپکلی چپٹ گئی ہے، ماں مجھے چھپکلی کھائے لے رہی ہے، ماں مجھے یہ چھپکلی پریشان کر رہی ہے، ماں مجھے زہر چڑھا رہی ہے. جب اتنا کہنا تھا ماں نے دیکھا میری بیٹی پریشان ہے. ماں نے چمٹا لیا اور لے کر کے بیٹی کے پاس چلی گئی. کہا میرے لال گھبرانا مت، تیری ماں زندہ ہے. ارے تیری ماں ساری مصیبتیں لے لے گی. آج یہ ماں
अपनी बेटी के लिए तड़प रही है, ओ मेरी बच्ची तू कैसी है? तेरी माँ घर में चीखती रहे, चिल्लाती रहे, मगर तू सुन के नहीं देती है, तू अपनी माँ का कहना नहीं मानती है। आज इस कैया खद्दर की बच्चियों सुनो, ये जलसा सुनने के बाद आज से तुम्हें अपनी माँ का कहना मानना होगा। अगर माँ कहे बेटी ऐसे कपड़े मत पहन, तू हरगिज मत पहनना, बेटी उस जगह मत जाना, हरगिज मत जाना। अगर बेटी के माँ कहे बेटी तू दुपट्टा ओढ़ ले, तो तू दुपट्टा ओढ़ लेना, अपनी माँ का कहना मानना। अरे तू अपनी माँ के पाँव दबा देना, तू अपनी माँ के सर में तेल डालना, तू अपनी माँ के सर में कंघी करना, तू अपने माँ के सर के जुएं बीन देना। अगर तू ये काम करेगी, तेरी माँ तुझे सीने से लगा के ऐसी दुआएं देगी। नबी फरमाते हैं दुआ उल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआ इन नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। ऐसे ही नाते सुनने के लिए बब्बू अत्तारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह, कितनी बच्चियां आज ऐसी, आज तुम आई हो मेरी बच्चियों, इन अपने भाइयों को दुआएं देना और हर साल तुम ये जलसा करना ताकि तुम्हारे गांव में बहारें आ जाए। बेटा कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारी टांगे खींचेंगे, अगर अभी नहीं है तो आगे हो जाएंगे, क्योंकि दीन के काम में टांगे खींचने वाले लोग आ जाते हैं और वो भी हमारे तुम्हारे भाई होंगे। मगर सब्र करना, तुम गाली मत देना और तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूँ दीन काम में कभी भी रखना मत डालना, कभी टांग मत खींचना। प्यारो, अगर नबी नाराज हो गए ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, सुन लो बच्चियों, वो लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, कह रही है माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। जब इतना का माँ चिमटा लेकर के आ गई और कहने लगी मेरी बेटी परेशान मत हो, मैं आ गई हूँ, देख तेरी माँ आ गई है। अरे माँ जलाल में आ जाती है और चिमटा लेके आ गई, बेटी की छिपकली छुड़ाने आ जाती है। अगर छिपकली होती तो माँ छुड़ा देती, मगर छिपकली नहीं, वो तो छिपकली की शक्ल में अल्लाह का अजाब था। जैसे ही माँ आई है अल्लाह की कुदरत से उस लड़की के पूरे जिस्म पे छिपकली छिपकली हो गई, तख्त पे छिपकली छिपकली हो गई, चारों तरफ छिपकली है। अब तो लड़की को काट रही है, लड़की को डस रही है, लड़की को जहर चढ़ा रही है, लड़की के गालों पे छिपकली, लड़की के माथे पे छिपकली, लड़की के जिस्म पे छिपकली, हाथों पे छिपकली और नोच नोच के खा रही है। वो लड़की कह रही है माँ, माँ मुझे बचा लो, माँ, माँ मुझे बचा लो माँ। अरे पूरे तख्त पे छिपकली छिपकली है, अब माँ कैसे बचाए? माँ भी रो रही है, कह रही है अल्लाह, ऐ अल्लाह मैं कितनी मजबूर हूँ, मेरी अकेली बेटी आज मेरे सामने तड़प रही है, इतनी छिपकली लपक रही है, अगर माँ आई तो माँ के ऊपर भी चढ़ जाएंगी। दूर से चिमटा लिए खड़ी है, वो लड़की चीख रही है माँ मुझे बचा लो। अरे घंटों वो छिपकली काटती रही और लड़की चीखती रही, मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए। अब कह रही है भैया मुझे बचा लो, चाचा मुझे बचा लो, मामा मुझे बचा लो, खालू मुझे बचा लो, छिपकली मुझे खा रही है, मगर किसी की हिम्मत नहीं है कि कौन छिपकलियों को उतार दे। लड़की फूलने लगी, लड़की का जिस्म नीला पड़ गया, लड़की को इतना जहर चढ़ा, इतना जहर चढ़ा, लड़की फटने के करीब हो गई, जिस्म पे इतने दाग हो गए और पेशानी वाली।
ایسے ہی نعتیں سننے کے لیے ببو اتاری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیشانی والی چھپکلی نے کاٹا، لڑکی مر جاتی ہے۔ تمہیں کیا پتا ہے کیسی کیسی اسلام کی تاریخ گزری ہے؟ ہم پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ ان علماء سے پوچھو میرے بھائیوں، کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جلسوں سے کیا ملتا ہے؟ جلسوں سے یہ ملتا ہے۔ بچوں، نوجوانوں، اللہ کے واسطے اپنے باپ کو کبھی مت ستانا۔ بچیوں، تم بھی اپنی ماں کا کہنا مت ٹالنا۔ میں اسلامی رشتے کا تمہارا بھائی آج دل کی باتیں تمہیں کہہ کے جا رہا ہوں۔ یار، وہ لڑکی تڑپ رہی ہے، کہہ رہی ہے ماں مجھے بچا لو۔ پھول گئی، زہر چڑھ گیا، جسم اس کا کالا ہو گیا، خوبصورت رنگ کی تھی، زہر کی وجہ سے نیلی ہو گئی۔ وہ لڑکی جب پھولی پھٹنے کے قریب ہوئی، اس چھپکلی نے کاٹا تو لڑکی مر جاتی، لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، مگر لڑکی کے جنازے پہ چھپکلی نہیں اتر رہی ہے، لڑکی کے تخت سے چھپکلی نہیں اتر رہی ہیں۔ امام صاحب آ گئے، جس امام کی لوگ برائی کرتے ہیں وہی امام آ گیا، جس کے سینے میں قرآن ہے وہی امام آ گیا۔ اللہ اللہ، امام کی لوگ برائی کرتے ہیں، مگر امام جیسے ہی آیا کہا کیا بات ہے، تو بتایا ایسے ایسے معاملہ ہے۔ امام سمجھ گئے کہ ان پہ اللہ کا عذاب ہے۔ کہیں سے ٹی وی کی آواز آنے لگی، کہیں سے گانوں کی آواز آنے لگی۔ جب آواز آئی تو چھپکلی غائب ہو جاتی ہیں، آواز ختم ہوئی تو پھر چھپکلی موجود ہو جاتی ہیں۔ لوگوں نے کہا اس کے جنازے پہ ٹی وی چلا دو۔ اللہ اللہ، مسلمان کی بیٹی، وہاں پہ قرآن پڑھا جاتا، مگر مسلمان کی بیٹی کے جنازے پہ آج ٹی وی چل رہی ہے، آج گانے ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بچیوں اور بچوں، ماں باپ کا کہنا کبھی مت ٹالنا۔ اب وہ لڑکی کے جنازے پر ٹی وی چل رہی ہے، گانے چل رہے ہیں تو چھپکلی غائب ہو جاتی ہے۔ ٹی وی اور گانوں کے سہارے اس لڑکی کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا جاتا ہے۔ جیسے ہی کفن پہنایا، ٹی وی ہٹائی تو پھر چھپکلی آ جاتی ہے۔ لوگوں نے کہا ٹی وی رکھ دو، اس لڑکی کا جنازہ ٹی وی کے ساتھ جا رہا ہے۔ ارے کلمہ شریف پڑھا جاتا، کلمہ شہادت پڑھا جاتا، لوگ اس کے لیے دعائیں کرتے، مگر اس لڑکی نے اپنی ماں کا کہنا نہیں مانا اور قرآن کو چھوڑ کے سہیلی کے ساتھ چلی گئی۔ اگر تم سہیلی کے ساتھ جاؤ اور تمہاری ماں تمہیں روکے تو میری بچیوں، ماں کا کہنا کبھی مت ڈالنا۔ ایسے ہی نعتیں سننے کے لیے ببو اتاری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی ماں کو راضی رکھنا۔ بعض ماں ڈانٹتی ہے مگر وہ دل کی بڑی اچھی ہوتی ہے، بڑی پیاری ہوتی ہے۔ تمہیں حق نہیں ہے کہ پلٹ کے اس کو جواب دے دو۔ اللہ اللہ، وہ ماں باپ ہے۔ اب اس لڑکی کا جنازہ ٹی وی کے ساتھ جا رہا ہے، سارے لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو تو کر رہے ہیں، غیر اپنے تو اپنے غیر بھی، غیر مسلم کہہ رہے ہیں مسلمانوں کا جنازہ آج ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے، جو گانوں کے ساتھ جا رہا تھا، جو ٹی وی کے ساتھ جا رہا تھا۔ قبرستان لے کر کے پہنچ جاتے ہیں، جیسے ہی قبرستان میں پہنچے ہیں ٹی وی ہٹائی، چلو قبر میں اتار دو، جیسے ہی ٹی وی ہٹائی چھپکلی پھر آ جاتی ہے، جلدی سے ٹی وی رکھی، چھپکلی غائب ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ، ٹی وی کے ساتھ اس لڑکی کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ ارے مسلمان کی بچی ہے، اس کی قبر میں عہد نامہ رکھا جاتا، اس کی قبر میں بیری کی لکڑی جو ہے وہ پڑھ کے رکھی جاتی، اس کی قبر کے سرحانے سورہ بقر کی شروع آخری آیتیں پڑھی جاتی، پائتی کو بھی آخری آیتیں پڑھی جاتی۔ یہ مسلمانوں کی بچی کا معاملہ ہے، مگر آج ٹی وی کے ساتھ اس کو دفن کر دیا گیا ہے۔ میری بہنوں بھائیوں سنو، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، جلدی سے مٹی دے کر کے واپس آئے۔ 40-50 قدم واپس چلے تھے، ایک دھماکہ ہوتا
ہوتا ہے قبر پھٹی ٹی وی کے ٹکڑے ہو کر کے باہر گرتی ہے. لوگ جب گئے تو پھر دیکھا تو قبر بند ہو جاتی ہے. سارے لوگ جا کر کے سو جاتے ہیں لیکن ماں کو نیند نہیں آ رہی ہے. ماں رو رہی ہے اپنے شوہر کے سامنے. میری اکیلی بیٹی تھی چلی گئی, میری بیٹی سے اللہ ناراض ہو گیا, اس نے میرا کہنا نہیں مانا, اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا. یہ کہتے کہتے باپ نے پانی پلایا, دونوں بیوی سے کہا کہ تم لیٹ جاؤ, خود بھی لیٹ گئے ایک طرف کو. جیسے ہی بیوی سوئی تو وہ لڑکی خواب میں آ جاتی ہے جس کا انتقال ہوا تھا. وہ لڑکی ماں کے خواب میں آ گئی اور کہنے لگی ماں میں مری نہیں ہوں, ماں میں زندہ ہوں, ماں مجھے نکال لو, ماں میری قبر میں سانپ اور بچھوؤں کا بستر ہے, ماں میری قبر میں آگ کا بچھونا ہے, ماں مجھے نکال لو, ماں چھپکلی نے کاٹا تھا, میں بے ہوش ہو گئی تھی, ماں میں مری نہیں ہوں, ماں میں زندہ ہوں, ماں مجھے بہت عذاب ہو رہا, جلدی سے قبر سے نکال لو ماں. ایسے ہی نعتیں سننے کے لیے ببو اتاری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. ماں مجھے سانپ لپٹے ہیں, ماں مجھے بچھو لپٹے ہیں, ماں چیخی, ماں کی آنکھ کھلی تو ماں پسینے پسینے ہو گئی, ماں کی چیخ نکل گئی, شوہر کی آنکھ کھلی, کیا بات ہے, کہا میری لڑکی زندہ ہے, میری لڑکی مری نہیں ہے, میری لڑکی بے ہوش ہو گئی تھی. کہا بات بتاؤ, بات کیا ہے, کہا میں نے ایسے خواب دیکھا, کہا نہیں میں نے دیکھا لڑکی مر چکی ہے, پورے گاؤں نے دیکھا لڑکی مر چکی تھی, تیری بیٹی پسندیدہ, تجھ سے پیار کرتی تھی, اکلوتی بیٹی تھی, وہی خیال خواب میں بدل گیا, آ میرے پاس لیٹ جا. دونوں میاں بیوی برابر میں لیٹے. اب وہ لڑکی باپ کے خواب میں آ گئی, ابا مجھے نکال لو, میرے ابا مجھے یہاں مت چھوڑو, ابا مجھے سانپ کاٹ رہے ہیں, ابا مجھے بچھو لپٹے ہیں, میرے بابا جانی مجھے نکال لو, میری قبر میں آگ ہے, آگ میرے جسم میں بھر دی گئی ہے, اے ابا میں پریشان ہوں, مری نہیں ہوں, زندہ ہوں, قبر کھولو نکال لو. باپ کی آنکھ کھلی, باپ بھی پسینے پسینے. تو امام صاحب کو بتایا, امام صاحب کے خواب میں بھی آ گئی, سارے نمازیوں حاجیوں کے خواب میں آ گئی. 7 دن گزر گئے, لوگوں کی نیند حرام ہو گئی. سارے لوگوں نے کہا چلو ویسے بھی تو مر ہی رہے, چلو دیکھتے ہیں قبر میں لڑکی زندہ ہے یا مر چکی ہے. اللہ اللہ, جب قبر کھولنے کے لیے گئے پورا گاؤں چلا گیا. اور لڑکیاں سن لو, جو تم اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتی ہو, آج اپنے اس بھائی کی تقریر سن کے جانا اور ماں کا کہنا ہرگز مت ٹالنا. اگر تیری ماں ناراض ہو, جا اپنے گھر جا کے ماں کے ہاتھ چوم لینا, پاؤں پکڑ کے کہہ دینا ماں مجھے معاف کر دے, ماں مجھے معاف کر دے. اگر ماں نے معاف کر دیا تو اللہ تعالی راضی ہو جائے گا. اللہ اللہ سنو, اب وہ لڑکی کی قبر کھولنے کے لیے جب گئے, امام صاحب بھی پہنچتے ہیں. امام صاحب نے 4 آدمیوں کا انتخاب کیا جو سب سے زیادہ نڈر تھے. ایسے ہی نعتیں سننے کے لیے ببو اتاری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. نہ ڈرنے والے تھے, ان کا جب انتخاب کیا, اللہ اللہ, جیسے ہی قبر کھولی 4 آدمیوں نے, او میرے بھائیو سن لو, جیسے ہی قبر کھولی اور جب قبر کھول کر کے دیکھا تو وہ لڑکی قبر میں زندہ بیٹھی تھی. ارے زندہ تو تھی مگر تھی کس حال میں, سانپ اور بچھو چپٹے پڑے تھے. ایک سانپ تو 4 منہ والا تھا, 2 منہ نیچے کو 2 اوپر کو تھے, اور وہ لڑکی کے پاؤں سے لپیٹا مار کے, کمر میں لپیٹا مار کے, سینے پہ لپیٹا مار کے, گردن میں لپیٹا مار کے, اوپر والے منہ سے اس کے ناک کے نتھنے پکڑے تھا اور دوسرے منہ سے زبان کی جڑیں پکڑے ہوئے تھا, اور نیچے والے منہ سے
नीचे वाला मुंह यहाँ पर अपने पाँव उस लड़की के पाँव पे यहाँ पर लगाए हुए था, दूसरा पाँव दूसरे पाँव पे लगाए हुए था। लड़की तड़प रही थी जैसे बिजली का करंट लग गया हो। लोगों ने जब देखा तो लोगों की चीखें निकल गई, कुछ औरतें भाग छूटी, अरे कुछ बेहोश हो जाते हैं। मगर यही इमाम जिसकी लोग बुराई करते हैं, इस इमाम की चीख तो नहीं निकली मगर आंखों में आंसू आ गए। यही इमाम, इसने जब देखा अज़ाब इलाही तो इसे नबी याद आ जाते हैं। इसने पढ़ा था, नबी ने फरमाया अगर कहीं तूफान आए तो अजान पढ़ो, अगर कहीं बीमारियां नाजिल हो तो अजान पढ़ो, अगर कहीं ज़लज़ले आए तो अजान पढ़ो, अगर किसी घर में जिन्नात हो तो अजान पढ़ो, अगर कहीं बलाएं उतरे तो अजान पढ़ो, तूफान आए अजान पढ़ो, बारिश किसी भी शक्ल में सैलाब आए तो अजान पढ़ो, अगर कहीं पे अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो तो अजान पढ़ो। इसी इमाम ने अपने कानों में उंगलियां लगाई और आंखों को बंद कर लिया। आंखों को बंद करने के बाद पूरी ताकत से अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर पढ़ना शुरू कर दिया। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। जब पूरी अजान पड़ी, ला इलाहा इल्लल्लाह पे इमाम आता है,